ایک افسوسناک واقعہ پاکستان میں کچھ لوگوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ در حقیقت پیش آیا، پاکستان میں تو نہیں، کہ جب وہ جا رہے گریس کے قریب کشتی الٹ جانے سے تقریباً بہت سو کی وفات ہو گئی۔ میں اس کا ایک، آپ جانتے ہیں ہمارے حالات سے اس کا تعلق ہے، اس کا پولیٹیکل ایک پس منظر ہے، فائنینشیل مشکلات اور معاملات میں لوگ جو دنیا سے گزر جاتے ہیں، بالخصوص اگر کوئی ظاہر اتنی سختی میں ہوگا جب بھی اس طرح سے اس کیفیت میں جا رہا ہوگا، تو میں کم از کم ہمارا یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ کبھی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے یا ان پر کوئی ٹونٹ کیا جائے یا ان کے بارے میں کوئی کرٹیسائز کیا جائے، نہیں، جو بھی تھا مغفرت فرمائے۔ میں لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو ایک چیز سوچ رہا تھا کہ ائمہ علیہ السلام نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، مناجات سکھائی ہیں، ان میں سے ایک چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جو آپ کو کہیں اور کسی مذہب یا مسلک میں نہیں ملے۔ وہ کیا؟ جب رزق کی دعا مانگو، میں ایک نعمت ہے کہ جس کی جانب آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس جانب ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے بات کرو، کلام کرو، وہ ہے ایک اذان کے بعد کی دعا، اس میں بھی اشارہ ہے، اور نماز عشاء کے بعد کی دعا، اس میں بھی اشارہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا، اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی قارا وعملی سارا ورزقی دارا واولادی ابرا، اللہم اجعل قلبی بارا، پروردگار میرے قلب کو نیک بنا دے، اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی قارا، میری زندگی کو سکون اور آرام کے ساتھ، اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی قارا وعملی سارا ورزقی دارا، اور میرے رزق کو میرے گھر کے قریب قرار دے۔ آپ کو یہ دعا اس مفہوم کے ساتھ اور جگہوں پہ نہیں ملے گی سوائے اہل بیت اطہار کے کلام۔ یہ جانتے تھے جب تصور نہیں تھا اتنی زمانے میں ٹریولنگ کا، یا اس طرح سے اس ٹریولنگ کا کہ جس میں رسک کے لیے انسان اتنی جگہوں پر، آج بہت زیادہ بڑھ گیا نا، آج ہر دوسرا انسان ٹریول کرتا، لیکن ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، یہ بھی ایک نعمت ہے تاکہ زندگی میں ایک سکون رہے، اسپیشلی فیملی لائف، اس میں آپ اپنے آپ کو وقت دے سکیں، اپنے بچوں کو وقت دے سکیں کہ پروردگار میرا رزق میرے اپنے مقام پر قرار دو۔ ہے ایک بلیسنگ ہے، جنہیں نصیب ہے انہیں اس بلیسنگ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اس کا احساس رکھنا چاہیے۔ اور نماز عشاء کے بعد کی جو دعا ہے کہ اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی وانما اطلبه بخطرات تخطر على قلبی فاجول فی طلبه البلدان فانا طالب کالحیران لا ادری فی سہل هو ام فی جبل ام فی ارض ام فی سماء ام فی بر ام فی بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت ان علمه عندك واسبابه بيدك وانت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك اللهم فصل على محمد وآله فاجعل يا رب رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا۔ صادق آل محمد کی سکھلائی ہوئی دعا، امام جعفر صادق اسلام پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد وآل محمد پر، محمد وآل محمد۔ پروردگار میں نہیں جانتا کہ تو نے میرا مقام رزق کہاں لکھا ہوا ہے، اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی، مجھے نہیں معلوم کہ رزق تو نے کہاں رکھا ہوا، انما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی، اور جب میں اپنے اس رزق کو تلاش کر رہا ہوتا ہوں تو ذہن میں بہت سارے ڈاؤٹس ہوتے کہ پتہ نہیں شاید یہاں سے رزق اویلیبل ہوگا یا وہاں سے اویلیبل ہوگا۔ یہ ہے بالخصوص بزنس کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تجارت پر زیادہ اصرار بھی کیا ہے کہ اس میں توکل بہت بڑھ جاتا۔ تو پروردگار میں نہیں جانتا، اور میرے ذہن میں بہت سارے ڈاؤٹس ہیں کہ کہاں سے تو نے یہ رزق لکھا ہے، افی سہل ہوا ام فی جبل، کیا تو نے وادیوں میں میرا رزق لکھا ہے یا پہاڑوں سے لکھا، ام فی ارض ام فی سما، یا زمین میں لکھا ہے یا آسمانوں میں لکھا، ام فی بر ام فی بحر، یا تو نے سمندروں میں میرا رزق لکھا ہے یا خشکی میں لکھا، وعلی یدی من ومن قبل من، کس کے ہاتھ سے لکھا ہے، کس ذریعے سے لکھا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ وقد علمت ان علمہ عندک، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ تو یہ کہ تو نے کس کے ذریعے سے رزق لکھا ہے، کہاں سے رزق لکھا ہے، سمندر میں ہے، خشکی میں ہے، پہاڑوں میں ہے، وادیوں میں، کہاں، یہ میں جانتا ہوں کہ تو جانتا ہے۔ اسبابہ بیدک، ایک دفعہ ایک چیز آپ جانتے ہیں لیکن آپ اس کے بارے میں کچھ کر نہیں پاتے، مجبور ہوتے ہیں نا بہت سی چیزوں کے لیے، لیکن اسبابہ بیدک، تو جانتا بھی ہے، تیرے ہاتھ میں وہ اسباب۔ اللہم صل علی محمد، تو پس پروردگار تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما۔ یہ امام نے سکھایا کہ جب کوئی دعا مانگنے لگو تو پھر درود بھیجو، وجعل یا رب رزقک لی واسعا، اور اپنی جانب سے میرے رزق کو وسیع بنا دے، ومطلبہ سہلا، اس کے حاصل کرنے کے مقام کو آسان بنا دے، ومأخذہ قریبا، اس جگہ کو قریب بنا دے، ولا تعننی بطلب ما لم تقدر لی فیہ رزقا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے کتنے ینگسٹرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں، بالخصوص اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں کہ ہمارے صاحب ایک فیلڈ میں ہم نے پڑھا، ماسٹرز کیا، پتہ چلا کہ اب اس کے بعد وہاں سے پوائنٹس ختم ہو گئے یا وہ سسٹم ختم ہو گیا، اب وہ جو پڑھائی کی تھی اب آگے جا کر وہ اتنی بینیفیشل نہیں ہے، فرض کیجئے کہ آگے پروسیس کے لیے، تو صاحب ہم اسٹک ہو گئے، اب ہمیں دوسرا کورس کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک ڈگری حاصل کرتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں تو بہت یہ بحث ہے، کسی نے دوسرے سے کہا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہر اس شخص کی جاب خطرے میں ہے کہ جس میں کچھ ذہانت چاہیے،
انٹیلیجنس کا کیا مطلب کہ بس تمہاری جاب محفوظ ہے، مسئلہ نہیں ہے تمہیں. تو اس لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے کون سی جاب بچے گی کون سی نہیں بچے. امام علیہ السلام نے کیسا جملہ ارشاد خدا کی قسم محیط قیامت ولا تعننی بطلب ما لم تقدر لی فیہ، پروردگار مجھے ان زحمتوں میں نہیں ڈال دینا کہ جہاں سے تو نے میرا رزق لکھا ہوا ہی نہیں ہے، ان راستوں میں نہیں ڈال دینا کہ میں اتنی کوشش کروں آخر میں وہاں کچھ نہیں تھا. سورۃ سلام ہے کہ جنہوں نے ان دعاؤں کے ذریعے ان چیزوں کو ہمیں سمجھایا، اس طرف ہماری رہنمائی فرمائی. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں قرار فرمائے. میں اختتام کرتا ہوں بات کا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا ہے، لوگ دوسری 6 چیزوں میں تلاش. یہ بھی ایک بڑی زبردست حدیث. میں نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا ہے، لوگ اور 6 چیزوں میں تلاش کرتے ہیں. میں نے راحت کو جنت میں رکھا ہے، لوگ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں. آپ ایک حد تک اپنے لیے کچھ آسانی کر دیں گے، لیکن کمپلیٹ راحت کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس. کہا اے موسیٰ میں نے راحت کو رکھا ہی جنت میں، لوگ دنیا میں ڈھونڈنے پھر نہیں ملے. سبحان اللہ. میں فرمایا کہ میں نے عزت کو رات کے قیام میں نماز شب میں رکھا، لوگ اسے بادشاہوں کے در پہ بھیک مانگے. اللہ تعالیٰ کی بندگی میں پھر کبھی اور صحیح وقت تمام ہو رہا ہے انشاءاللہ. اس حدیث کو پھر اور پیش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس بسم اللہ کے ذکر کے صدقے میں دعا ہے کہ اے اللہ تو ہر شخص کے، ہر انسان کے، ہر شریف النفس انسان جو دنیا میں جہاں کہیں، میں کہتا ہوں کسی مذہب کسی مسلک کا ہو، جان مال عزت و ناموس اور آبرو کی حفاظت فرما، اور مصائب و مشکلات سے نجات عطا فرما، وسعت رزق حلال عطا فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، اور مرحومین کے درجات اس مقدس اجتماع کے ذریعے سے بلندر فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.